السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور قریب ہے کہ رمضان المبارک ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر بہت سی عبادتیں لازم فرمائی ہیں اور ہم بہت سے عبادتوں کو بجا لاتے ہیں۔ انہیں عبادات میں سے ایک عظیم الشان عبادت ہے صدقہ فطر، جسے بہت سے لوگ فطرہ بھی کہتے ہیں یا صدقہ فطر، صدقۃ الفطر، الگ الگ نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کتنا واجب ہوتا ہے اور اس کو کب ادا کرنا چاہیے، یہ دو تین باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، صدقہ فطر ہر اس انسان پر واجب ہے کہ جس انسان کے پاس اس کی لازمی ضروریات، جو اس کی روزمرہ کی ضروریات ہے، ان کے علاوہ اتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس موجود ہو کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے۔ اب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہے 45,300 روپیے، اور آج کی تاریخ میں اگر کسی انسان کے پاس 45,000 روپیے یا 45,300 روپیے اگر کسی انسان کے پاس موجود ہو، ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے تھوڑے سے الگ الگ کنڈیشن ہیں، لیکن صدقہ فطر میں یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 45,000 روپیے آ گئے، اب اس انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور جو صدقہ فطر نکالنا ہے وہ اپنی جانب سے تو نکالنا ہی ہے، لیکن اپنی جو چھوٹی اولاد ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اور صدقہ فطر جو نکالا جائے گا وہ گیہوں کے ذریعے سے یا جو کے ذریعے سے یا کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے نکالا جائے گا۔ احادیث میں 4 چیزوں کی وضاحت آئی ہے۔ اگر گیہوں کے ذریعے سے انسان صدقہ فطر نکال رہا ہے تو اس کی مقدار جو بتائی گئی ہے تقریباً 2.25 کلو گیہوں، ایک انسان کی جانب سے 2.25 کلو گیہوں صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اب 2.25 کلو جو گیہوں صدقہ فطر میں نکالا جا رہا ہے، وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مارکیٹ کے گیہوں استعمال کرتا ہے، لیکن صدقہ فطر جب دینے کی باری آتی ہے تو کنٹرول کے اور راشن کے گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر دیتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم جو گیہوں یوز کر رہے ہیں، جو گیہوں کھا رہے ہیں، جس گیہوں کی روٹی بنا کر ہم استعمال کر رہے ہیں، وہی گیہوں ہمیں دینا ہوگا۔ مارکیٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو میڈیم رینج کے جو گیہوں چل رہے ہیں تقریباً 30 روپے کلو گیہوں چل رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 50 روپے بن جائے گا۔ اگر گیہوں دے رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں دیں گے، اور گیہوں نہ دیتے ہوئے اگر اس کی قیمت دے رہے ہیں تو ایک آدمی کی جو صدقہ فطر کی قیمت بنے گی وہ 50 روپے ہے، یعنی 50 روپے اس انسان کو دینا پڑے گا۔ اور اگر جو، کھجور یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو وہاں پر 3.5 کلو اسے دینا پڑے گا۔ اب 3.5 کلو یا تو جو دے دے، کھجور دے دے یا کشمش دے دے، اور اگر یہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی قیمت دے دے، اور بہتر یہ ہے کہ جو، کھجور یا کشمش دینے کے بجائے اس کی قیمت دے، کیونکہ اگر وہ جو، کھجور یا کشمش دیں گا تو ظاہر سی بات ہے اتنی یہ چیز تو استعمال میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر قیمت دیں گا تو جس فقیر کو، جس غریب کو قیمت دی جا رہی ہے، پیسے دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے اس کی دیگر ضروریات بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ یہ نہ دیتے ہوئے وہ قیمت دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہی چیزیں دینا چاہے تو یہ بھی دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا ایک بات سمجھیے کہ اگر گیہوں کے ذریعے سے ہم صدقہ فطر نکال رہے ہیں تو یہ ایک معمولی رقم ہے، ہر انسان کے لیے دینا بہت آسان ہے، اور خاص طور پر جو لوگ صاحب ثروت ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے تو بہت آسان ہے۔ 50 روپیے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر نہ ادا کرتے ہوئے جو، کھجور یا کشمش کے ذریعے سے، بلکہ کھجور یا کشمش کے ذریعے سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کے اندر غریب کا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ کھجور اور کشمش کا اگر دام دیکھیں گے تو تقریباً 350 روپے کھجور کا ریٹ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کشمش دیکھیں گے تو 400، 500، 600 روپے کلو کشمش چل رہی ہے۔ تو اب اگر وہ کشمش کی رقم کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کے اندر زیادہ غریب کا فائدہ ہے،
اور مالدار جو صدقہ فطر ادا کر رہا ہے اسے بھی یہ محسوس ہوگا کہ میں صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، اور اگر وہ گیہوں کے ذریعے سے ادا کرتا ہے تو اسے کسی قسم کا احساس بھی نہیں ہوگا اور وہ 50 روپے اٹھا کر دے دے گا، اس لیے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے وہ ہم رمضان کے مہینے میں تو ادا کر سکتے ہیں، اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ابھی جو دن چل رہے ہیں انہی میں اگر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن عید کی نماز سے پہلے اسے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر کے لیے یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم صدقہ فطر کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ تقریباً لوگوں کے پاس 45,000 روپے موجود ہے، اس کے باوجود لوگ یہ بہانہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی کہاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم صدقہ فطر دے سکیں، صدقہ فطر ادا کر سکیں۔ نہیں، اگر آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے اور آپ کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔